سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کس کو سکھائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کیونکہ ہجرت قریب ہے اب، تو اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھا رہے ہیں کہ اے نبی آپ اس طرح سے دعا کریں، ربی ادخلنی، اے میرے رب داخل کر مجھے، مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، اے میرے رب داخل کر مجھے، داخل کرنا سچا، اور نکال مجھے، نکالنا سچا، کہ میرا مدخل اور میرا مخرج صدق کا مطلب یہاں پر جو ظاہری باطنی طور پر درست ہو، بہتر ہو، اچھا ہو۔ داخل ہونے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی تھی؟ مدینہ، اور خارج ہونے کی جگہ مکہ، یعنی اللہ مجھے مدینہ میں بخیر و خوبی داخل کر دینا، کوئی ایسی ناگوار چیز، کوئی ایسا انسیڈنٹ، ایسا حادثہ، ایسی بری چیز نہ پیش آئے، اور مکہ سے نکلنا بھی میرا بخیر و خوبی کے ساتھ ہو۔ اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکلنا اتنا آسان کر دیا تھا کہ کافر بو سونگتے پھر رہے تھے کہ ہم کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو خیر و عافیت سے نکالا، اور مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو استقبال ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں، کتنا زبردست ہوا، جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ اور اے نبی آپ مانگیں وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور اللہ میرے لیے کوئی سلطان کر دینا، یعنی کوئی قوت، کوئی اقتدار، کوئی طاقت میری مددگار بنا دینا۔ ایک تو مددگار وہ ہوتا ہے نا جو بیچارہ خود ہی اس کے پاس کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے تو وہ کتنی مدد کر سکے گا۔ ایک ہے جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اس کا ساتھ اگر درکار ہو جائے نا تو کام میں پھر کتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ وہ قوت چاہیے جو مددگار بنے میری، اور یہ زبردست دعا ہے، ہر ایک کے لیے یہ دعا سازگار ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ دعا تمام مسلمانوں کو اپنے تمام مقاصد کے شروع میں رکھنی چاہیے، یعنی ہر مقصد میں۔ اس میں اگر آپ کہیں سے بھی نکل رہے ہیں، چاہے گھر سے نکل رہے ہیں، چاہے آپ کہیں اپنا کوئی کاروبار شروع کرنے والے ہیں، کہیں جاب شروع کرنے والے ہیں، کہیں نئی جگہ پر پہنچنے والے ہیں، یا کسی بھی بچی کی شادی ہے، وہ نئی جگہ جا کر گھر بسانے جا رہی ہے، اس وقت یہ دعا بہترین دعا ہے۔ انسان یہ دعا کرے کہ جہاں سے نکل رہی ہوں نا صدق کے ساتھ، اور جہاں داخل ہو رہی ہوں وہ بھی صدق کے ساتھ داخل کرنا۔ آپ نے دیکھا حالانکہ نکلنا پہلے ہوتا ہے اور داخل ہونا بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر داخل ہونے کی بات پہلے آئی اور نکلنے کی بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کسی جگہ سے نکلتا ہے نا تو سب سے زیادہ فکر کیا ہوتی ہے کہ کہاں جائیں گے، کیا بنے گا۔ نکلنے سے زیادہ یہ فکر ہوتی ہے نا کہ اگلی جگہ جہاں میں داخل ہو رہی ہوں پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو اس لیے داخلے کی بات کو پہلے لایا گیا کہ اللہ اس میں صدق دینا، سچائی، رسپیکٹس کے ساتھ ہو وہ، اور قوت زور کو میرا حامی مددگار بنا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انصار پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں آپ کے مددگار بن گئے تھے؟ وہ مدینہ میں اسٹیبلش تھے نا، وہاں کی قوت تھے، ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی اور حکومت بھی دے دی۔ پھر تو ہم بھی اس دعا کو یاد کر لیں، جدھر بھی آپ داخل ہو رہے ہیں اس دعا کو آزما کر دیکھیے گا۔ کسی ادارے میں داخل ہو رہے ہیں، کہیں سے نکل رہے ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، یا جو لوگ روزانہ جاب پر جاتے ہیں تو داخل ہو رہے ہیں نا، آفس میں داخل ہو رہے ہیں، اس دن کے لیے اللہ سچائی سے داخل کرنا، صدق کے ساتھ۔ صدق میں خوبی، بھلائی، خیر، ساری کی ساری خیر آ جاتی ہے اس میں۔ تو آپ نے ساری ہی خیر مانگ لی، اندرونی بیرونی ہر طرح کی، تو خیر و خوبی کے ساتھ، اللہ تیری رضا کے ساتھ، اتنا کچھ اس دعا میں آ گیا نا۔ اس ایک دعا میں گھر سے نکلتے وقت بھی مانگ سکتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی ادخلنی اور اخرجنی میں آ گیا قبر بھی، کیونکہ قبر بھی تو ایک داخل ہونے کی جگہ ہے نا۔ تو اللہ میرا جو قبر کا داخلہ ہو اس دن میرے نیک اعمال میرے ساتھ ہوں، میری جگہ کو روشن کر دینا، اور جب مخرج ہونا وہاں سے، جب میں وہاں سے نکلوں، کب نکلیں گے؟ حشر میں، تو اس دن بھی سچائی کے ساتھ اٹھانا، کیونکہ قرآن میں ہے نا، سچوں کو اس دن ان کا سچ فائدہ دے گا،
اور تیسرا معنی بھی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ جنت میں میرا داخلہ خیر و بھلائی کے ساتھ ہو جائے، وہاں پر بھی مجھے خیر عزت کے ساتھ داخل کرنا، اور آخرشنی سے مراد پھر پلسرات میزان سے مجھے خیر سے وہاں سے نکالنا، اور جو حساب کتاب ہے وہاں بھی خیر کے ساتھ اخراج ہو میرا، میں عزت کے ساتھ نکلوں وہاں سے۔ تو یہ عام معنی میں بھی بھلائی کی دعا ہے، قبر کے لیے بھی ہے، آخرت کے مراحل کے لیے بھی ہو گیا، سارے اس میں معنی آ گئے۔ اور سلطان النصیرہ کو ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کہیں جاتے ہیں تو وہاں کے جو گورنرز ہیں یا وزیر ہیں ان کی گاڑی آپ کو لینے آئے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، وہ آپ کو ہر جگہ دکھائیں، تو کتنی تسلی ہو جاتی ہے نا کہ اتنی بڑی اتھارٹی جس کے پاس پاور ہے وہ میرا مددگار بن گیا۔ تو جب انسان ہر جگہ پر سلطان النصیرہ مانگ لیتا ہے نا، تو کتنی بڑی آپ نے مدد مانگ لی۔ اور سلطان النصیرہ مضبوط دلیل کے معنی میں بھی آتا ہے کہ مضبوط دلیل کو میرا مددگار بنا دینا، مجھے دلیل دے دینا۔ تو یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی جامع ہے، اس میں آپ نے ساری کی ساری بھلائی، آخرت کی، دنیا کی، ہر قسم کی بھلائی مانگ لی۔ اور پھر سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا، آیت نمبر 25، 26 اور 27 میں کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے رب، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کام دیا تھا نا فرعون کے پاس جانے کا، تو اللہ اس کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ سینے کے کھلنے کی جو بات ہے نا، مطلب یا اللہ مجھے سکون دے دے، مجھے کام کر دے، میرے خوف کو دور کر دے، میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دے۔ میں جو پریشان ہوں نا، دیکھیں ظالم کے دربار میں جا کر حق بات کرنا، وہ جو محاورہ ہے نا جہاں کوئی پڑ نہیں مار سکتا، وہاں فرعون کو یہ بولنا کہ تو خدا نہیں ہے، خدا تو بس ایک ہی ہے جو تیرا اور میرا رب ہے، یہ بات بولنا بہت بڑی بات تھی۔ وہاں پر تو اللہ اس کے لیے میرے سینے کو کھول دے، مجھے کام ڈاؤن کر دے کہ نہ مجھے گھبراہٹ ہو، میرے دل اور دماغ فوکسڈ ہو جائے اس پر۔ اور دیکھیں جس کام کے لیے آپ کا سینہ کھل جائے نا، وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا شرح صدر ہو گیا، آپ کا سینہ کھل گیا اس کام کے لیے، اس پر آپ کانفیڈنٹ ہو گئے، اس پر چلنا اب آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ سینے میں گھٹن ہونا تو کیا ہوتا ہے، پھر وہی چیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ میری جو انزائٹی ہے نا اس کو دور کر دے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ مجھے برداشت دے دے کہ اگر کوئی کچھ کہے تو میں اندر برداشت کر لوں اس کو۔ اس ایک دعا میں کتنے زیادہ معنی آ گئے نا، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ سب سے بڑی بات یہاں پر آپ نوٹ کریں، امری، میرے کام کو۔ ہم کسی بھی کام کو لے لیں، انسان محنت وہیں کرتا ہے نا جب وہ اس کام کو اون کرتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، میری چیز ہے، یہ میرا گھر ہے، تبھی ہم اتنا کام کرتے ہیں نا گھر کے لیے۔ اور کسی کا کام ہو تو بندہ سر سے اتارتا ہے کہ بس ختم ہو کسی طرح، وہ کام بوجھ لگتا ہے نا۔ لیکن اپنا کام، جب اپنا کام اس کو لے لیتے ہیں نا اور سمجھ لیتے ہیں تو پھر وہ بوجھ نہیں لگتا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرے کام کے لیے، تیرا کام ہے تو آسان کر دے، نہیں، فرمایا اللہ میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے کہ میں پوری طرح اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں۔ اتنی پیاری یہ دعا ہے، اور ہر وہ انسان چاہے دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اس کے لیے یہ بہترین دعا ہے۔ یہ دعا نہ ہر ایک کو آنی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ کام ان کو بوجھ نہیں لگ رہا تھا، سینہ بھی ان کے لیے کھول گیا، اور اللہ میرے کام کو آسان کر دے، کیونکہ جس کام کو اللہ چاہے نا آسان کر دے، اللہ آسان نہ کرے نا تو انسان پر بڑا بوجھ ہو جاتا ہے، انسان کر ہی نہیں پاتا، کیونکہ ہر مشکل کا آسان کرنا صرف تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، رب یسر ولا تعسر، یہ بھی دعا سکھائی، تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، مشکل نہ کر ہمارے لیے، مشکل نہ کرنا یا اللہ۔ لیکن یہ دعا نا دین سیکھنے سکھانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، جب بھی کسی کو کچھ سکھانا ہو ضروری ہے کہ یہ والی دعا کرے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ جب انسان کو کہیں پبلک میں بولنا ہو
تو بعض دفعہ زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، بعض دفعہ انسان کو ورڈز نہیں ملتے کہ کیا بولے، وہ کس طرح سے میں اپنی بات کو پہنچاؤں، اور بعض دفعہ زبان میں الفاظ میں وہ صفائی نہیں ہوتی، جملے صحیح سے نہیں بن پاتے، تو پبلک میں بولنے کا جو خوف جو حاوی ہوتا ہے نا، تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ میں صحیح بات بول سکوں، کلیئر بات پہنچا سکوں، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، صاف کلیئر بات بولوں، افیکٹو بات بولوں، تبھی لوگ میری بات سمجھیں گے نا، ان پر اثر ہوگا۔ اور دوسرا مطلب کہ اللہ میں کسی کو نہیں سمجھا سکتا، لوگوں کو سمجھانے کا کام اللہ تیرا ہے کہ کسی طرح ان کی سمجھ میں آ جائے، میری زبان میں وہ بات ڈال دینا، وہ بات مجھ سے کروا دینا کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، کہ اثر ہو سکے ان پر۔ اور یہ آسان نہیں ہوتا کہ انسان کس طرح سے اپنی بات ایسی پٹ کرے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ان پر اثر ہو۔ اب ایک ہی بات دو بندے بولیں، ایک ہی بات سمجھ آ جاتی ہے، اثر بھی کرتی ہے، وہی بات دوسرا کہے تو کہتے ہیں نا کہ میرے تو سر سے ہی گزر گئی، مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ تو کسی کے سمجھانے کا طریقہ یا بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، جملے کی فارمیشن ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی ٹرمینالوجیز یوز کرتا ہے کہ مشکل سے بات سمجھ آتی ہے، یا کوئی ایسی مشکل بات کرتا ہے کہ عام سے بندے کے سر سے ہی گزر جائے، تو یہاں پر دعا کی گئی کہ اللہ ان کو میری بات صحیح سے سمجھ آ جائے۔ اور یفقہوا میں جو فقہ ہے نا، وہ ایسی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں، اچھی طرح سمجھ آ جائے، بات ڈیپ سمجھ آ جائے، اللہ مجھے ایسے بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنی زبردست یہ دعا ہے۔ ہر انسان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ باتیں سمجھا سکے، تو اس لیے یہ دعا اپنے لیے مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اتنی توفیق دے دے کہ میں بات کو سمجھا سکوں، بات کر سکوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر سورہ طٰہٰ میں ہی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی کہ آپ کہا کریں ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب مجھے زیادہ کر علم میں، اضافہ فرما میرے علم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی نا، جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جلدی جلدی حفظ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی آپ جلدی حفظ کرنے کی کوشش نہ کریں، حفظ آپ کو کرانا ہمارا کام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں مجھے یہ بھول نہ جائے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جب وہ پڑھتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ ساتھ زبان کو حرکت دیتے، جس کی وجہ سے آپ کو مشکل بھی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اور دوسری وجہ کہ ان میں اتنی تڑپ تھی علم لینے کی، اتنی تڑپ کے ساتھ ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اتنا شوق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ جلدی نہ کریں اس کو پڑھنے میں، ساتھ ساتھ دہرانے میں جلدی نہ کریں اے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک اس قرآن کو جمع کروانا اور پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے، اس لیے آپ کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام پڑھ لیں تو پھر آپ اس کی تلاوت کریں، جب تک وحی اپنی تکمیل کو نہ پہنچ جائے تب تک آپ اس کے الفاظ نہ دہرائیں، بلکہ آپ کو دعا سکھائی کہ بجائے جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آپ پڑھیں، آپ کہیں ربی زدنی علما، آپ کہا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے، زیادہ دے دے مجھے علم، بجائے کہ آپ جلدی جلدی اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں نا، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں۔ یہاں پر علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد قرآن کے فہم کا علم، اس لیے کہ اس میں علم کی زیادتی مانگی گئی نا کہ زیادہ دے دے، اور قرآن کا جو حفظ ہے وہ تو اس کی لمٹ ہے، سورہ الفاتحہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، سورہ الناس پر جا کر مکمل ہو گیا، لیکن جو اس کا فہم ہے نا، اس کی جو سمجھ ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ آپ ایک سورت کے اوپر ساری زندگی لگا سکتے ہیں، تو یہ بیسیکلی قرآن کے علم کی ہی بات ہے۔ جیسے ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات تک اپنے علم میں بڑھتے ہی گئے۔ حدیث میں ہے کہ وحی برابر آتی رہی، یہاں تک کہ جس دن فوت ہوئے تھے نا، اس دن بھی وحی اتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں اضافہ ہوتا ہی رہا۔ یہ علم میں اضافے کی دعا ہے، تو جو بھی علم آپ نے لینا ہو نا، چاہے دنیاوی علم لینا ہو، اس کے لیے بھی یہ بہت اچھی دعا ثابت ہو سکتی ہے۔ ویسے تو یہ قرآن کے علم کے لیے ہے، لیکن کسی قسم کے بھی علم آپ لینا چاہیں نا، تو اس کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ اس میں اضافہ فرمانا۔ جتنا بھی علم ہے نا میرے پاس، اس کے اندر اور ایڈیشن ہو، اتنا نہ رہ جائے، جو پہلے آتا تھا نا اس کے علاوہ اور نئی نئی چیزیں مجھے آ جائیں۔ ویسے تو ہم دعا مانگتے ہیں نا مال میں اضافہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مال میں اضافے کے لیے قرآن میں کہیں بھی دعا نہیں سکھائی، یا حدیث میں علم میں اضافے کی دعا سکھائی۔ اس سے ہمیں علم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کتنا قابل قدر چیز ہے، کہ اللہ نے اس کے لیے دعا سکھائی کہ مانگا کرو کہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ کوئی بھی ہنر یا کسی اور سبجیکٹ کا علم آپ اس کی نیت کر کے نا اس میں اضافے کی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ علم ایک روشنی ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں نا، اسی کو یہ خاص روشنی دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل جو ہے نا وہ علم کے ساتھ نفع دیتا ہے۔ عمل کس طرح نفع دیتا ہے؟ اگر ساتھ علم ہو، اور کثیر عمل بھی جہالت کے ساتھ فائدہ نہیں دیتا۔ مطلب اگر جہالت ہونا اور بہت سارا عمل بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن میں جلدی کی وجہ کیا تھی کہ کئی علم نہ چلا جائے، میں بھول نہ جاؤں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھا دی۔ علم میں اضافے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی علم میں اضافہ ہوتا ہے نا، تو اس سے مانگو علم، کیونکہ علم کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ اپنے خزانے میں سے جس کو جتنا چاہے عطا کر دے۔ تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ کوئی بات آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس دعا کو یاد کر لیں اور مانگا کریں۔ بہت مختصر سی دعا ہے، ربی زدنی علما۔